وہ مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے سوا کسی اور کو رازق مانتا، کسی ذریعے کو، کسی سورس کو وہ مستقل مانتا ہو۔ یہاں تو عجب طرفہ تماشا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر کے جواب میں ایک لیڈر، ایک جماعت کے نامی گرامی لیڈر کہنے لگے کہ امریکہ اگر چاہے تو وہ ہماری معیشت کو تباہ کر سکتا ہے، اور امریکہ ہی ہے جو ہماری معیشت کو سہارا دے سکتا ہے، اور ہماری معیشت کو، اور کہنے لگا ہمیں جو وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں اور جو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں یہ امریکہ کی لگائی ہوئی ہے۔ کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں؟ اس سٹیٹمنٹ کے بعد، اس بیان کے بعد کوئی شک رہ سکتا ہے اس بات میں کہ یہ امریکہ کو ہی رازق، خالق، مالک مانتے ہیں؟ سپر پاور دنیا کی ہونا اور بات ہے، لیکن ایک مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، جو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہو، جو قرآن کی آیت پڑھتا ہو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک رزاق اللہ کی ذات ہے، جو قرآن پڑھتا ہو کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ ایسا جملہ کہہ ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ایک رتی بھر بھی ایمان ہو، جو مسلمان ہو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ معیشت اگر کھلتی ہے یا معیشت تنگ ہوتی ہے تو وہ امریکہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کہتا ہے ڈرپیں امریکہ نے لگائی ہیں۔ میں نے کہا یار اگر ڈرپیں معیشت کو سہارا امریکہ دیتا ہے تو پھر بتا تو صحیح کہ تمہاری اس معیشت کو تباہ کس نے کیا ہے؟ اگر امریکہ اور آئی ایم ایف وہ تمہارے نجات دہندہ ہیں تو تمہیں اس نہج تک پہنچایا کس نے ہے؟ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ قرآن نے وہ راز بھی بتایا کہ تمہاری معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے۔ 14ویں پارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے رب نے فرمایا جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے نا اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب یاد سے منہ موڑنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، صرف یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے جو ہمیں خالق نہ مانے، جو ہمیں رازق نہ مانے، جو ہمیں عزتوں کا مالک نہ مانے، قوت اور قدرتوں کا مالک نہ مانے، جو ہمیں سپر پاور نہ مانے، جو ہمارے سوا کسی اور کے آگے جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے، لیٹ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کاش در پر چھکنے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ مراسلے کی اتھینٹسٹی کیا ہے اور خان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے، قطع نظر کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کے میں یہ بات نہیں کر رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو اور مسلمانوں کا لیڈر کہلواتا ہو اور اس کی فکر اتنی پستی کا شکار ہو جائے، اس کی فکر اتنی فرسودہ ہو جائے کہ وہ چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کر سر عام کیمروں کے سامنے یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری معیشت کا مالک امریکہ ہے، ہماری زندگیوں کا مالک امریکہ ہے۔ تمہاری زندگیوں کا مالک، تمہاری معیشت کا مالک امریکہ ہوگا، ہماری زندگیوں، ہماری معیشتوں کا مالک اگر ہے تو کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔